قائل کرنے کا فن، دلیل، جذبات اور مؤثر مکالمہ۔ قائل کرنا صرف سیاستدانوں، وکلاء، تاجروں تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ چاہے بات ایک سادہ سے کافی کے آرڈر کی ہو، کسی پیغام کے انتخاب کی یا گھریلو ذمہ داریوں پر اختلاف کی، ان سب میں انسان دراصل کسی نہ کسی صورت میں دلیل استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم بحث نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اکثر اسے مؤثر طریقے سے نہیں کر پاتے۔ بحث یا دلیل فطری طور پر لڑائی یا دشمنی کا نام نہیں۔ دلیل کو تصادم کے بجائے فہم و اثر کا ذریعہ قرار دینا چاہیے۔ جب انسان بحث کو جیتنے کی جنگ سمجھنے کے بجائے ایک مکالمہ تصور کرتا ہے تو نہ صرف تعلقات بہتر ہوتے ہیں، بلکہ بات بھی زیادہ مؤثر انداز میں دوسرے تک پہنچتی ہے۔ انسان صرف منطق سے قائل نہیں ہوتا، بلکہ جذبات اس عمل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر مخاطب کے جذبات کو سمجھے بغیر محض دلائل پیش کیے جائیں تو وہ بے اثر ثابت ہوتے ہیں۔ جذبات دراصل عقل کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں اور ہمدردی قائل کرنے کی سب سے طاقتور کنجی ہے۔ کسی بات پر جزوی اتفاق کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا، مخالف دلیل کی کمزوری کو شائستگی سے واضح کرنا، یا فیصلہ کرنے سے گھبرانے والے شخص کے لیے انتخاب کو آسان بنانا، یہ طریقے کسی قسم کی چالاکی نہیں، بلکہ سوچ کے وہ منظم سانچے ہیں جو گفتگو کو مؤثر بناتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ، مثالیں، استعارے، جملوں کی روانی اور گفتگو کا وقت، یہ سب پرسویشن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بسا اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے الفاظ سخت دلائل سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے والے کے دفاعی رویے کو کم کر دیتے ہیں۔ مؤثر قائل کرنے کے لیے بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہے۔ جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ دوسرا شخص کیا سوچتا ہے اور کیوں سوچتا ہے، اس وقت تک کوئی دلیل اثر نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی تب حاصل ہوتی ہے جب ہم حملہ کرنے کے بجائے سامنے والے کے نقطہ نظر سے بات کو دیکھتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھینک یو فار آرگوئنگ۔ بیان بازی کو ایک بار پھر عملی، بامعنی اور زندگی سے جڑا ہوا فن بنا دیتی ہے۔ گفتگو، اختلاف اور مکالمہ صرف جیت ہار کا نام نہیں، بلکہ تعلق، سمجھ اور اثر کا ذریعہ ہے۔ اپنے الفاظ کو بامقصد، مؤثر اور انسان دوست بنانا چاہیے، اس سے تعلقات مزید مستحکم اور کارآمد ہو سکتے ہیں۔